جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی صرف بیوی ہی نہیں تھی بلکہ مکہ کے اندر سب سے زیادہ آپ سے ہمدردی کرنے والی اور عرب کی امیر ترین عورت ہونے کے ناطے اپنا مال و متاع سیم و زر سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علیہ السلام کے مشن پر قربان کر دینے والی تھی اور انہوں نے قربان کر دیا۔ ایسی بیوی غم گسار جو بیوی تھی ان کا انتقال ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم میں مبتلا تھے، غم در غم آپ کو پہنچا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سال کو عام الحزن غم والا سال قرار دیا گیا۔ جب یہ غم والا سال آیا تو دوسری طرف مشرکین مکہ نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو عزائم دی، تکلیفیں پہنچائیں اور ظلم و ستم کے اندر اضافہ کر دیا۔ ایسے عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کا نزول فرمایا۔ یہ قیام مکہ کا بالکل آخری دور تھا، مشرکین کی سازشیں روز بروز بڑھ رہی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مقدسہ کے ذریعے اہل ایمان کو بے شمار بشارتیں دی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن رمضان المبارک کے یہ فجر کے جو دروس ہیں ان کے اندر سورہ یوسف کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اسباق رکھے ہیں انشاءاللہ الرحمن ان کا ہم تذکرہ کریں گے۔ سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہوا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور سیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کے اندر بڑی مطابقت اور مماثلت پائی جاتی ہے۔ بہت زیادہ ان کے اندر مماثلت موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اسی طرح تمام مراحل سے گزرنا پڑا جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان مراحل سے گزرنا پڑا جس کا تذکرہ سورہ یوسف میں کیا گیا۔ اور اہل ایمان کو یہ بشارت دی گئی کہ جس طرح یوسف علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے اور پھر اپنے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی عزت و عظمت اور شان و شوکت عطا فرمائی، حکومت و سلطنت عطا فرمائی، جو دشمن تھے وہ حمیتی بنے اور آگے شرمندہ ہو کر کھڑے ہوئے۔ یہ ساری باتیں جو یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر ہمیں نظر آئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے اندر بھی وہ ساری باتیں اسی طرح موجود تھی۔ تو ایک تو یہ کہ سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے اور نبی علیہ السلام کی سیرت کے اندر بڑی مماثلت اور مطابقت ہے۔ سورہ یوسف کا نزول، کیونکہ سورہ یوسف بھی قرآن مجید ہے، قرآن مجید کی ایک سورت ہے، قرآن مجید کا ایک حصہ ہے، تو پورا قرآن اور سورہ یوسف یہ بھی اللہ کی طرف سے منزل بھی کرنا ہے، اللہ نے اسے نازل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس کو نہیں بنایا۔ اور یہ وحی الہی جو ہے، جو قرآن ہے، یہ کلام الہی ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات یہ اللہ کا کلام ہے، کلام الہی ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ عقیدے کی بات ہے، اس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے، یہ کلام الہی ہے۔ تو سورہ یوسف بھی کلام الہی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ عربی زبان میں نازل کرنے کی بھی بے شمار وجوہات ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان میں اس لیے اس کو نازل کیا کہ عربی فصاحت و بلاغت والی زبان ہے اور قیامت تک زندہ رہنے والی زبان ہے۔ بے شمار زبانیں ایسی تھیں جو اپنے دور کے اندر موجود تھی لیکن بعد میں آنے والے ادوار کے اندر ان کا نام و نشان مٹ گیا، لوگ اس کو جانتے نہیں۔ جیسے عبرانی زبان ہے، عبرانی زبان بڑی مقبول زبان تھی اور کئی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صحیفے اس زبان کے اندر نازل کی، لیکن آج اس زبان کا وجود دنیا کے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کے اندر قرآن مجید کو اس لیے نازل کیا کہ یہ زبان قرآن کی زبان قیامت تک زندہ رہنے والی ہے، بلکہ قیامت کے بعد بھی یہ زبان زندہ رہے گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان کے اندر نازل کیا۔ تو اس کے نزول کا عربی زبان میں آنا یہ سبب اور وجہ ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ بعض ناقدین
جو اسلام کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں ان کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ قرآن تو عربی میں نازل کیا گیا، لہذا یہ اہل عرب کے لیے ہے، عرب کے علاوہ کے لیے نہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ساری کائنات کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے مالک کائنات نے ہدی للعالمین بنا کر بھیجا، ساری کائنات کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے، تمام جہانوں والوں کے لیے اس کے اندر ہدایت موجود ہے، صرف عرب والوں کے لیے نہیں۔ عرب بھی، عجم بھی، روئے زمین کے اوپر جتنے بھی جن و انس بستے ہیں، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنا کر بھیجا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھو۔ عربی زبان کو سمجھنا، عربی زبان کے اندر قرآن مجید کی تفہیم حاصل کرنا، یہ بہترین اور قرآن مجید کے اسلوب کو سمجھنے کے قریب ہے۔ آج ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمہ عربی کے ان الفاظ کے بالکل قریب ترین ہمیں لے جاتا ہے۔ اگر ہم کہیں 100% ہم اس کا بالکل کریکٹ وہ ترجمہ کر سکیں یا اس کے مفہوم کو واضح کر سکیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کوشش ہے کہ انسان ان مفاہیم کو، ان مطالب کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں ان کو اچھے طریقے کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے۔ قرآن کی زبان عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، ایک ایک لفظ کے سینکڑوں معنی بنتے ہیں، اس کے لہجے کے اندر فرق پڑ جانے سے ایک لفظ آپ ایک انداز میں ادا کرتے ہیں، تھوڑا سا لہجہ تبدیل ہوتا ہے، اس کے اندر بھی اس کے معنی اور مطلب کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ تو اس قدر فصاحت و بلاغت والی یہ زبان ہے۔ تو یہود میں سورہ یوسف کے نزول کے حوالے سے یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا جو مشرکین مکہ نے یہود سے پوچھا، ان کے ذریعے یہ سوال پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یوسف علیہ السلام جو تھے بنی اسرائیل، اصل میں ان کا سوال تھا بنی اسرائیل، وہ تو کنعان کے رہنے والے تھے، شام کے رہنے والے تھے، وہ مصر میں کیسے آ گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کو نزول قرآن سے پہلے، وحی آنے سے پہلے، سورہ یوسف سے پہلے اس کو جانتے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ واقعہ نہیں تھا اور عربوں کے اندر یہ واقعہ مشہور بھی نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مشہور نہیں تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ تو یہود سے مشورے کے بعد مشرکین مکہ نے، قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، ہمیں یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل ان کا علاقہ تو کنعان تھا، کنعان سے وہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ مصر کے اندر حکومت و سلطنت انہیں کیسے ملی؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں ہے اور عموماً عرب کے اندر یہ واقعہ مشہور بھی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اہل کتاب سے، یہودیوں سے یا عیسائیوں سے اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تو ہم مشہور کر دیں گے نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ نبی علیہ السلام کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ ہم سے پوچھتے ہیں اور ہم سے پوچھ کر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یہ ان کا ایک منصوبہ تھا، ایک سازش تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورت سورہ یوسف نازل فرمایا اور پورا واقعہ اس کے اندر بھی تفصیل بیان کر دیا۔ اس کو احسن القصص کہا گیا۔ آج کا ہمارا عنوان بھی یہی ہے، سورہ یوسف اور احسن القصص۔ اس واقعے کو احسن القصص کہا گیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کے واقعات کو بیان کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت یونس علیہ السلام کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، داؤد علیہ السلام کے، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، دیگر انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیا، لیکن وہ ایک جگہ بیان نہیں ہوئے۔ جس جگہ جس چیز کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ وہاں پہ بیان کر دیا اور اتنا ہی حصہ بیان کیا۔ اس لیے قرآن مجید کے مختلف حصوں کے اندر مختلف انبیاء کے واقعات اور ان کے مختلف پہلو بیان کیا ہے، کیونکہ قرآن کوئی قصے کہانی کی تو کتاب ہے نہیں، اس میں کوئی کہانی بیان کی ہے، یہ تو نصیحت کی کتاب ہے، اس کے اندر نصیحت کی گئی ہے، پیغام دیا گیا، پیغام نصیحت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحتیں مختلف انبیاء کے واقعات کے ذریعے اور ان کی زندگی کے جو مختلف حصے تھے ان کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی۔ تو سورہ یوسف اللہ تعالیٰ نے صرف واحد صورت ہے جسے شروع سے لے کر انتہا تک ایک واقعے کی شکل میں بیان کی گئی، لیکن یاد رکھیں یہ صرف واقعہ نہیں ہے۔ سورہ یوسف کو آپ پڑھیں تو یہ صرف واقعہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کے ذریعے جہاں پہ واقعہ بیان کیا اور اس میں سے ہر جگہ پہ جہاں پہ نصیحت بنتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ نصیحت کی ہے، اور جہاں سے برائی سے روکنا مقصود ہے وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے۔ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو تقاضے ہیں کہ ایسی ایسی جگہوں کے اوپر انسان کو بات کرنا چاہیے، نصیحت کرنی چاہیے، بات کو سمجھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو، اس موقع کو ضائع نہیں کیا۔
اس لیے مبلغین کی یہ ذمہ داری ہے، اہل ایمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب بھی انہیں موقع ملے، جب بھی حالات سازگار ہو، ایسے حالات کے اندر وہ نصیحت ضرور کریں۔ کوئی بھی موقع ملا ہے، موقع کی مناسبت سے لوگوں کو نصیحت کر دیں، موقع کی مناسبت سے۔ یہ بھی ایک بلیغ بات ہے جو سمجھنے والی ہے۔ ہمارے علماء کرام کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح کے موقع کے اوپر وہ اس طرح کے واضح و نصیحت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس میں قبر کے عذاب اور آخرت کے عذاب کا تذکر ہوتا ہے، حالانکہ یہ مقام وہ نہیں ہے۔ اسی طرح جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت واضح و نصیحت آخرت کے حوالے سے، خوف خدا دلانے کے لیے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد حساب و کتاب ہے، اس حوالے سے نصیحت ہونی چاہیے۔ تو لوگ اس معاملے کو چھوڑ کر اور طرح کی واضح و نصیحت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو موقع محل کی مناسبت سے نصیحت کرنا کہ جیسے حالات ہیں، حالات سازگار ہیں، اسی طرح کی نصیحت کی ہے، اسی طرح کی بات لوگوں کے سامنے رکھی جائے تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر جسے احسن القصص قرار دیا، بہترین واقعہ قرار دیا، واقعات میں سب سے اچھا واقعہ قرار دیا، جس کے اندر انسان کی زندگی میں تبدیلی لانے کے ہزاروں مواقع موجود ہیں۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک ہم اس واقعے کو سنیں، اس کو پڑھیں، قرآن مجید کی آیات کے اوپر غور کریں تو پتہ نہیں کون سا مرحلہ یا کون سا موقع ایسا آ جائے جس موقع اور مرحلے کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کر دے۔ یعنی کوئی ایسا پوائنٹ ہو تو انسان کو اس کی زندگی کے اندر تبدیلی کرنے کا موقع مہیا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو احسن القصص قرار دیا اور عربی زبان کے اندر اللہ نے نازل کیا، اور اس کو عربی زبان میں نازل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العرب بثلاث، عرب سے تین وجوہات کی بنا پر محبت کرو۔ احب العرب، عرب سے محبت کرو، بثلاث، تین وجوہات کی وجہ سے عرب سے محبت کرنا۔ عرب سے محبت کرنا ہمارے ایمان کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ آج ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ عربوں میں یہ خامی ہے، عربوں میں یہ کمی ہے، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، جو مرضی کریں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، کیونکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے عرب سے محبت کرنی ہے۔ احب العرب، عرب سے محبت کرو، لثلاث، تین وجوہات کی بنا پر۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ لأنی عربی، کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہوں، یعنی میری وجہ سے، اپنے نبی اور رسول کی وجہ سے عرب سے محبت کرو۔ والقرآن عربی، تمہارا قرآن جو تمہارے لیے ہدایت ہے، تمہارا قرآن جو تمہاری زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے، قرآن جو تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زندگی کے لیے ایک نمونہ بنایا ہے، وہ عربی زبان میں ہے۔ والقرآن عربی، قرآن عربی میں ہے، اس لیے عرب سے محبت کرو۔ وکلام اہل الجنت عربی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت جو جنتی ہیں ان کی زبان عربی زبان ہو، اس وجہ سے عرب سے محبت کرو، اہل عرب سے محبت کرو۔ خامیاں ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، گناہ بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے عیب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم عرب سے محبت کریں۔ دوسرا یہ کہ آج کے درس کے ذریعے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سورہ یوسف احسن القصص ہے، بہترین واقعہ ہے، اس میں انسانیت کی تکمیل کا پیغام دیا گیا ہے، باب عروج تک انسان پہنچ جائے، یعنی انسان وہ کنویں کے نیچے، کنویں کے اندر گرا ہوا ہے، مطلب یہ کہ ہر طرح کی وہ گہرائیوں میں گر گیا ہے، ہر طرح کی وہ کمی کوتاہی اس کے اندر آ گئی ہے، لوگوں نے اسے دبا دیا ہے۔ ایسا عالم ہے جب ہم عروج کے اوپر پہنچ گیا، حکومت، اختیار اس کے پاس آ گئے ہیں، ایسے تمام حالات کے اندر اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے لیے نصیحت اور درس سبق سورہ یوسف کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ احسن القصص کے ذریعے، اس بہترین واقعے کے ذریعے ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب، تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔